نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 7 کا خلاصہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو تم حرام سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ کریم نے حلال قرار دیا ہے ان کو تم بھی حلال مانو اور استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کی چند صورتیں بیان فرمائی۔ قسم اٹھانے کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ جس پر نہ کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، یعنی کسی گزشتہ کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ اس کے بعد یمین غموس، یہ سخت اور کبیرہ گناہ ہے، توبہ اور استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتا، البتہ اس قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانے کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کے بعد یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس قسم کے توڑنے کو کہتے ہیں جس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، جو 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، ایک غلام آزاد کرنا، اگر تینوں پر قادر نہیں تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی حرمت کا حکم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر یہ سارے شیطانی عمل ہیں، گندا کام ہے، ان سے بچنے میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کا حکم بیان فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، ایمان والو سوال نہ کرو، عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں جن کے نتیجے میں تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے۔ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ سوال 3 مرتبہ ہوا، آپ تینوں مرتبہ خاموش رہے اور فرمایا اگر میں ہاں میں جواب دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ہمیں بے فائدہ سوالوں سے بچنا چاہیے۔ مشرکین کی فضول رسومات کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ انبیاء کرام سے میدان حشر میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا اجبتم، پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ تمہاری امت نے کیا کیا۔ انبیاء جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، ہم کیا علم رکھتے ہیں، انک انت علام الغیوب، چھپی ہوئی باتوں کا تو اللہ ہی علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دسترخوان اتارنے کی دعا مانگی تھی، اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی الوہیت کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مختاریت کا اعلان فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کو پورا حق ہے، اگر وہ چاہیں تو نافرمانوں کو معاف کر دیں، اگر چاہیں تو نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں۔ اس میں انسان اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ کی ذات کے بارے میں عمل دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ کل مختاریت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سچ میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو نجات ملے گی، اس دن جھوٹے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ پارہ کا دوسرا حصہ سورۃ الانعام پر مشتمل ہے۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت کے اندر مویشیوں کا، چوپاؤں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا۔ مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اس کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن جب مشرکین اللہ کے سامنے ہوں گے، ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک، تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے، لاؤ آج وہ تمہیں بچائیں، تمہارے مشکل کشا حاجت روا کہاں ہیں۔ مجرمین کی تمنا
اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو میدان حشر میں کھڑا کریں گے پھر وہ کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے، ہم احکامات کو انکار نہ کرتے، مومن ہو کر آتے۔ بالفرض اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ اس بات کو پھر بھول جائیں گے اور وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا۔ اہل باطل کی مجلس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود موحد تھے، ان کا باپ آزر مشرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر فرمایا۔ 18 انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اس پارہ کے اندر ذکر فرمایا۔ پورے قرآن کریم میں کسی مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر انبیاء کرام کو جمع کر کے ذکر نہیں فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور صفات خداوندی کو بیان کیا کہ انسان خود سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اور نشانیاں ان کے ذریعے ہی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی جن یا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ البتہ عالم آخرت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کریں گے۔ جو حدیث پاک میں شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، یہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں اس دنیا کی رؤیت باری تعالیٰ کی نفی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر دیدار کیا جو مقام آخرت کا مقام کہلاتا ہے، عالم دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقائد اور ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی اور خاتمہ بالایمان توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔